السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ اسلامی علوم و فنون کے درس میں آج ہم التفسیر بالماثور میں اسرائیلیات کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے پڑھیں گے، اور اسی طرح سے التفسیر بالرائے کسے کہتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا حکم ہے، وہ بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے مختصر طور پر۔ تفسیر بالماثور میں اسرائیلیات کا درجہ یا اسرائیلیات کا حکم جاننے سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں اسرائیلیات کسے کہتے ہیں۔ جب کوئی انسان اسرائیلی روایت کہتا ہے، اسرائیلیات کہتا ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ یہ جان لیں کہ انبیاء سابقین یعنی گزشتہ انبیاء کے حالات، گزشتہ قوموں کے واقعات، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے معاملات، رہن سہن، جو کچھ گزشتہ کتابوں میں بیان ہوئے یا اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ نے ان کا جو تذکرہ کیا ہے اپنی کتابوں میں، اس طرح کی روایات کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے یا اسرائیلی روایت کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم مسلمانوں میں اپنا قرآن مجید ہے، اپنی حدیث کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، اسی طرح سے گزشتہ اقوام میں یعنی یہود و نصارہ نے اپنی زندگی، اپنی تاریخ یا اپنی شریعت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے یا بیان کیا ہے، اسی کو اسرائیلی روایت یا اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہود و نصارہ کے واقعات، ان کی تاریخ، ان کا رہن سہن، ان کی شرارتیں اور ان کے تعلق سے بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بڑا حصہ یہود و نصارہ کے تذکرہ پر مشتمل ہے قرآن مجید۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ہے بھی کہ جن چیزوں کو قرآن مجید نے مختصراً بیان کیا ہے، اشارہ کیا ہے ہلکا پھلکا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں، یہودی کتابوں میں، عیسائیت کی کتابوں میں ان کا مفصل تذکرہ کیا گیا ہو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور واقعتاً ایسا ہوا بھی ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی تورات میں، اپنی انجیل میں تحریف کی ہے، اس کو بدل دیا ہے من موافق، اپنی مرضی کے مطابق۔ بہت سارے عقائد، بہت سارے واقعات، بہت سارے احکام بیان کرنے میں غلط بیانی کی ہے، بہت ساری چیزیں چھپا لی ہیں، بہت ساری چیزیں بدل دی ہیں۔ اس لیے اکثر و بیشتر صحابہ کرام اور تابعین اسرائیلی روایات سے استدلال کرنے میں یا اسے بیان کرنے میں توقف سے کام لیتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، کہ تم اہل کتاب کی یعنی یہود و نصارہ کی نہ تو تصدیق کرو نہ ہی تکذیب کرو۔ کہنا یہ ہے، مراد اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں اس میں بہت سارا سچ اور جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ جو چیز وہ بیان کر رہے ہیں وہ واقعتاً سچ ہو، ایسا بھی ممکن ہے کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہو۔
جیسا کہ بہت سارے واقعات میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور مریم علیہ السلام کے تعلق سے خصوصاً ایسے واقعات بیان کیے ہیں جو قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، اسلامی عقائد کے خلاف ہے، جو اور بہت سارے ایسے واقعات بھی بیان ہیں، موجود ہیں اس میں، جو انبیاء کی شان کے خلاف ہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی واقعات اور جملے ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے خلاف ہیں۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کرنے یا تکذیب کرنے سے منع کیا۔ لیکن اگر یہ روایات عقائد اور احکام سے متعلق نہ ہوں، یعنی جو وہ بیان کر رہے ہیں ان کا تعلق عقیدے سے نہ ہو، کسی اسلامی عقیدے پر ضرب نہ پڑتی ہو، کوئی حکم نہ ہوتا ہو، بیان ہوتا ہو اس سے، اسی طرح سے اسلام کے بنیادی اصولوں کے منافی نہ، ان کے خلاف نہ ہو، تو انہیں روایت کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی ہے۔ کیا کہا؟ وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، کہ بنی اسرائیل سے بیان کر لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس وجہ سے صحابہ کرام نے اپنی کتب تفسیر میں اسرائیلی روایتیں بھی بکثرت بیان کی ہیں۔ ان اسرائیلی روایات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ایسی روایات جن کے مضامین کی سچائی، صحت قرآن مجید سے اور سنت رسول سے ثابت ہے۔ مثلا توحید کی تصدیق کرنے والی باتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والی باتیں، تو ایسی روایات کو بطور تائید نقل کیا جائے گا، دلیل کے طور پر نہیں، تائید کے طور پر، کہ ہاں یہ چیز تمہارے بھی مسلک میں، تمہارے بھی مذہب میں موجود ہے، تمہاری گرامر میں موجود ہے، اس لیے توحید ضروری ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری قسم میں وہ روایات شامل ہیں جن کا باطل ہونا، جن کا جھوٹ ہونا قرآن مجید سے اور حدیث سے ثابت ہے، یعنی وہ واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا، اور آج اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو الوہیت کی، شان رسالت کی، انبیاء کی عصمت کے خلاف ہیں، یہ حقیقت میں اسرائیلی خرافات ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے منمانی بڑھا لیا ہے اور انبیاء کی توہین کی ہے، اللہ رب العالمین کے شان میں گستاخی کی ہے۔ ایسی روایات کا نقل کرنا صرف ایک صورت میں جائز ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا جھوٹ واضح کیا جائے کہ دیکھیں یہ جھوٹ ہے۔ ان کا جھوٹ واضح کرنے کے لیے اس کو بیان کرنا درست ہے، بغیر تردید کے، بغیر جھوٹ کی وضاحت کے اس کو بیان کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے باطل عقیدہ پھیلے گا۔ تیسری قسم وہ ہے جن کی نہ تو تصدیق قرآن مجید میں موجود ہے، اسی طرح سنت میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا جھوٹ ہونا قرآن و سنت سے واضح ہے۔ ایسی روایات میں توقف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تفسیر القرآن بالرائے، یعنی رائے کے ذریعہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا مسئلہ آتا ہے۔ چونکہ قرآن مجید اپنے کئی آیات میں غور و فکر کی، تدبر کی، عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جس طرح سے دنیا کی اور دنیا کے نظام پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تحقیق کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور جس طرح سے تحقیق کے بعد نئے نئے راز کھلتے ہیں، حقائق سامنے آتے ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے بعد بھی جو مفکرین ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، وہ نئے نئے راز کھول کے سامنے لاتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ ہے کہ رائے کسے کہتے ہیں؟
اور تفسیر رائے بے رائے کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تو رائے کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر۔ لفظی معنی تو ہوتا ہے دیکھنا، رائے یرا جو عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن لغوی طور پر جو اس کا مفہوم ہوتا ہے رائے کا، وہ عقیدہ اور نظریہ، مشاہدہ، غور و فکر وغیرہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اصطلاح میں جب ہم کہتے ہیں تفسیر بالرائے، تو رائے سے مراد ہوتی ہے عقل و اجتہاد اور غور و فکر کے ذریعہ سے قرآن مجید کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنا اور انہیں واضح کرنا، یہی تفسیر بالرائے ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، تفسیر بالرائے المحمود اور تفسیر بالرائے المذموم۔ تفسیر بالرائے المحمود مطلب اچھی رائے سے تفسیر۔ یہ کیا ہے؟ تفسیر بالرائے المحمود ہے کتاب و سنت، آثار سلف، کلام عرب کے اسالیب کے مطابق اور تفسیر بالرائے کی شروط و آداب کے موافق تفسیر کرنا اور اجتہاد کرنا، معنی مستنبط کرنا، مسائل اخذ کرنا، یہ تفسیر بالرائے المحمود ہے، یعنی اچھی رائے سے تفسیر ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان کوئی ایسی تفسیر کرتا اپنی عقل سے، اپنے رائے سے، جو کتاب اللہ کے خلاف ہے، سنت رسول اللہ کے خلاف ہے، آثار سلف کے خلاف ہے، قوانین لغت کے خلاف ہے، تفسیر کی جو شرائط ہیں، جو آداب، اس کے خلاف ہے، تو یہی تفسیر بالرائے المذموم ہے اور یہ حرام ہے۔ جن میں سے دونوں میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تفسیر بالرائے المذموم کے سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے قرآن کریم میں اپنی رائے سے کام لیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس روایت کو بہت سارے علماء نے حسن قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں اپنی رائے سے کوئی بات کہنا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اور تابعین نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ اب یہاں پر آخر میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ضروری شرائط کیا ہیں۔ اصول تفسیر کے ماہرین نے جو شرائط بیان کیے ہیں تفسیر بالرائے المحمود کے، وہ کچھ اس طرح سے: نمبر 1، عقیدہ و منہج کی صحت و سلامتی، یعنی انسان کا عقیدہ درست ہو، اس کا منہج درست ہو۔ کیونکہ جو شخص دینی لحاظ سے معتوب ہو، اس کے دنیاوی معاملات پر اعتبار نہیں درست ہے، تو پھر دینی معاملے میں کیسے اعتبار درست ہوگا؟ تو جو شخص غیر معتبر ہے قرآن مجید کے احکام اور مسائل بیان کرنے میں، ظاہر سی بات ہے وہ غیر معتبر اس میں بھی رہے گا۔ اسی طرح سے دوسری شرط ہے کہ اس کی رائے با اعتماد اور صحیح احادیث و آثار پر منضبط ہو، منحصر ہو، یعنی مفسر کا اعتماد صحیح احادیث و آثار پر ہو۔ ایسا کوئی قول انسان اپنی طرف سے نہ بیان کرے جو احادیث اور آثار کے خلاف ہو جائے۔ تیسری شرط ہے انسان یعنی مفسر کا مقصد اور اس کی نیت درست ہو، مقصد صحیح ہو، نیت بھی صحیح ہو۔ کیونکہ جس شخص کی نیت صحیح ہوتی ہے، جس کا مقصد صحیح ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے توفیق سے بھی نوازتا ہے اور اس کو صحیح معنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہماری طرف کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جن کی نیت درست ہوتی ہے، جن کا مقصد صحیح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ البتہ جس شخص کے دل میں بدعت ہے، تکبر ہے، نفس کی اتباع ہے،
دنیا کی محبت ہے، گنہگار ہے، یا اس کا ایمان ہی مشکوک ہے، ایسا آدمی کو توفیق نہیں ملا کرتی، اور نہ ہی اللہ رب العالمین اسے اپنی آیات کے اسرار و رموز سے آگاہ بھی کرتا ہے۔ تفسیر قرآن کے لیے جن علوم و فنون کی ضرورت ہے وہ کئی ایک ہیں۔ محض احادیث اور آثار پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہوتا ہے اور مناسب بھی نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء نے، محققین نے جن علوم کو ضرور قرار دیا ہے تفسیر کرنے کے لیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ لغت کا علم ہو، نحو کا علم ہو، صرف کا علم ہو، اشتقاق کا علم ہو، بلاغت یعنی علم معنی، علم بدیع اور علم بیان کا علم ہو، اس کو جو کرتے سبا کرتے اشرا ہیں ان کا علم ہو، توحید و ایمان یعنی عقیدہ کا علم ہو، فقہی احکام کا علم اس کو ہونا چاہیے، اصول فقہ وہ جانے، اسباب نزول سے واقف ہو، ناسخ و منسوخ آیات کو جانتا ہو، مجمل اور مبہم کی تفسیر پر مبنی حدیث کا علم ہو اسے، اسی طرح سے اس کو اصول حدیث کا بھی جاننا ضروری ہے، اس کے لیے افکار و نظریات کا جاننا بھی اس کے لیے ضروری ہے، اور تاریخ و مغازی کا علم بھی اس کے لیے ضروری ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح سے فرق اور مذاہب کا علم بھی کارآمد اور مفید ثابت ہوتا ہے، اصول دین کا علم بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ ان تمام علوم کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے۔ جو لوگ آج کے دور میں، خصوصاً جو لوگ صرف اردو ترجمہ پڑھ کر کے اور تفسیروں کی اردو کتابیں یا اردو تفسیریں پڑھ کر کے اپنی طرف سے معنی مفہوم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، درس قرآن کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور نت نئے معنی پہنانا شروع کر دیتے ہیں، انہیں ایک اور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہ ہو کہ وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص میڈیکل کی دکان کھول لے، خود اپنا ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائے، اس کو علم نہیں ہے، ظاہر سی بات وہ کیسی دوائیں دے گا مریضوں کو، تباہی کا سامان پیدا کرے گا مریض کے لیے۔ اسی طرح سے جس کو علم شریعت سے آگاہی نہیں حاصل ہے، وہ اپنے من مرضی سے ایک دو ترجمہ یا ایک دو تفسیر پڑھ کر کے جب شریعت میں اپنی زبان کھولے گا تو پھر نتیجہ گمراہی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے۔ انسان اصول تفسیر کس طرح سے نظر انداز کرتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج کے دن میں سے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔